السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اپنے میکے یعنی کہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئی، اور اسی طرح ایمن جو کہ آپ کی خادمہ تھیں ان کو بھی ساتھ لے لیا۔ 1 ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں ایک جگہ پہنچ کر حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ بعد ازاں وہ خادمہ یعنی کہ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دادا محترم عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضری دیتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا۔ کسی کی مجال اور جرأت نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد کنارے پر ہی بیٹھتی تھی، مگر جب آپ آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ تقریباً 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کر دیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ایمن کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا فوت ہونا یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ چنانچہ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور التجا شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق، جن کی اسنادی حیثیت کچھ کمزور ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ شہر پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں ایک جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ راہب کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ مبارک کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آگ ہی کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔
آدمی بھیج کر آپ کو بلا دیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لیے بیٹھے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ درخت کے سائے کو کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ بالآخر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آدمیوں کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ حرب فجار قبل از اسلام کی عرب لڑائیوں میں سے ایک مشہور اور خطرناک قسم کی لڑائی تھی۔ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان یہ معرکہ سوق عکاظ والی جگہ پیش آیا۔ اس سال بازار عکاظ بھی نہ لگ سکا، جو کہ ہر سال اس جگہ پر مخصوص ایام میں لگا کرتا تھا۔ قریش کے تمام خاندان اس جنگ میں زور و شور سے شریک ہوئے۔ یہ لڑائی تقریباً کئی دنوں تک جاری رہی۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی کے چند دنوں میں اپنے چچاؤں کے اصرار پر شریک ہوئے۔ ان کو فقط تیر اٹھا کر دیتے تھے، خود کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کہ جنگ نہیں کی۔ حرب فجار کے وقت بعض کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تھی، جبکہ بعض کے مطابق آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ اس کے بعد چونکہ عرب میں لڑائیوں نے سینکڑوں گھرانے تباہ کر دیے تھے، قتل و قتال اور سفاکی نے سب کا سکون چھین لیا تھا، چنانچہ کچھ لوگوں کی کوشش اور خواہش پر امن و سلامتی کا معاہدہ عمل میں آیا۔ بنو ہاشم اور دوسرے قبائل مکہ مکرمہ کے مشہور سخی اور فیاض شخص عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ اس نے سب شرکاء کے لیے زبردست قسم کا کھانا تیار کروایا۔ بالآخر اس بات پر عہد اور حلف لیا گیا کہ ہر شخص مظلوم کی حمایت و نصرت کرے گا، خواہ اپنا ہو یا پرایا، وطنی ہو یا پردیسی۔ کوئی ظالم مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مکان میں اور اس معاہدے میں شریک تھا۔ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر آج بھی کوئی اس قسم کے معاہدے کے لیے بلائے تو میں تیار ہوں۔ اس معاہدے کے بنیادی محرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ تاریخ میں اسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔